اللہ نے ہر اعتبار سے ابو بکر کو مقام عطا کیا، لیکن یہاں کائنات زمین و آسمان کا نظام بدل رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر ابو بکر سے فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ، ابو بکر جاؤ بلال سے معافی مانگو، ابو بکر جاؤ بلال سے معافی مانگو۔ ابو بکر بھی حیران اور پریشان ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو معاملے کو حل کر کے آیا، میں تو بلال کو سمجھا کے آیا، میں تو بلال کا مسئلہ حل کر کے آیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے ہی فرما رہے ہیں کہ جاؤ ابو بکر بلال سے معافی مانگو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اگلا جو جملہ تو بولا میرے دوستو، فرمایا کہ اگر آج بلال ہو کر ناراض ہو گئے، اللہ کی قسم اللہ تجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے اور میں محمد سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آج بلال ناراض ہو گئے، اللہ تجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے اور اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ میں دوستو اللہ رب العزت نے یہی بات سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعہ میں حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنا من لگائیے جو صبح کو اور شام کو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ یریدون وجھا، ان کے دل میں صرف ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی طلب ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں دوستو جن کے دلوں میں یہ طلب ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائیے، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ 3 نصیحتیں فرمائی۔ اب اصحاب کہف کون تھے؟ وہ بھی ایک زمانے کے ایک علاقے کے غریب لوگ تھے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ جو وقت کے بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، تم کلمہ چھوڑ دو، تم کفر اختیار کر لو، انہوں نے کہا نہیں، ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، ہم کفر اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں گے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اب یہودیوں نے جو سوالات کیے تھے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں یہ سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اب اصحاب کہف کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ جی ان کی تعداد کتنی تھی؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ جی وہ کتنے سال تک سوئے رہے؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں، کہاں پر سوئے ہوئے؟ اور بہت سارے سوالات کیے، لیکن جو خاص سوال تھے وہ یہ تھے۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا مکمل واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا سورۃ الکہف کے اندر 15 پارے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ،